اپنے مائک کو سب میوٹ رکھیے گا پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ فضل ہے اور میں الرحمن اکیڈمی کی اصلاح ایڈمن ہوں. انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفرقان، سورۃ القمر، سورۃ الحجر اور سورۃ الاحزاب کی چند آیتوں کو جمع کیا ہے. ہم ان کی تلاوت سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وكان أمر الله قدرا مقدورا. صدق الله العظيم. ترجمہ. اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو ایک اندازہ ٹھہرایا. ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیر و احسن الجزاء سسٹر عائشہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ان ایک ایک حرف کے بدلے ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ ہماری ایڈمن تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے دعا کریں. ہماری جتنی بھی ایڈمنس ہیں ان سب کے لیے دعا کیا کریں. فی سبیل اللہ کام کر رہی ہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے عمل میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہے وہ ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربي هب لي حكما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہی ہے جو سخی ہے، بہت کرم کرنے والا ہے. وہ بندوں پر اپنی نعمتوں کو پھیلاتا ہے. ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم اس کی عظیم نعمت پر اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی بھاری احسانات پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کا ہم احسان اتار نہیں سکتے. ہم پر جو اس کی مہربانیاں ہیں اس کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے. الحمدللہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے. زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کو صرف اور صرف اسی کا ساتھ چاہیے. الحمدللہ. اچھا جی، جیسے آپ لوگ سب جانتے ہیں، آپ لوگ کے ساتھ اسکرین بھی شیئر ہو رہی ہے کہ ایک ہمارا الحمدللہ سیشن چل رہا ہے بڑا امپورٹنٹ، انسان کی تخلیق کے بارے میں. میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان کو اپنے سارے معاملات، اپنے احساسات، جذبات، ان سب کے بارے میں اور اس کی تخلیق، اسپیشلی اس کی تخلیق کا مقصد پتہ چل جائے گا تو دنیا میں اس کے معاملات اور اس کے ساتھ جو بھی زندگی میں اچھا برا ہوتا ہے
اس کو ٹیکل کرنا، اس کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اس سیشن میں الحمدللہ ہمارے 3 لیکچرز آلریڈی ہو چکے ہیں۔ وہ یوٹیوب جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اس پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ پہلا سیشن تھا ہمارا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، دوسرا کہ انسان کیا ہے، اور تیسرا جو لاسٹ ویک کا تھا اس میں ہم نے لوح محفوظ کے بارے میں جانا تھا۔ تو ضرور وزٹ کیجئے گا، اگر جس کا مس ہو گیا ہے۔ کچھ نئی سسٹرز بھی یہاں پر آئی ہیں، تو سسٹر رفت آپ ہماری یوٹیوب چینل کا جو لنک ہے وہ پلیز شیئر کر دیں سب کے ساتھ۔ اچھا، ضرور وزٹ کیجئے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جیسے کہ آپ سب کو لیکچر کے بارے میں آپ بتاتی رہتی ہوں کہ جو سیشن ہے وہ ہماری انسانیت سے جڑی جو معاملات ہیں، جیسے خیالات، واقعات، مقصد اس کے خیالات، اس کے وہ چیزیں جو انسان سے جڑی ہوئی ہیں، اس کی اویئرنیس ہم ان لیکچرز کے ذریعے آپ کو دے سکیں۔ تو پلیز کوشش کیا کریں ایوری وینسڈے کو جو ہے وہ ہمارا پاکستانی ٹائم جو ہے وہ 9 o'clock ہوتا ہے نائٹ میں، اور انڈیا کو ہوتا ہے 9:30، اور US سے کیونکہ میں وہاں پہ رہتی ہوں تو 12 o'clock آلموسٹ جو ہے 12 o'clock ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو ضرور جو ہے وہ اس سیشن کو لائیو بھی لے لیا کریں، لائیو اسٹریمنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے یوٹیوب کے اوپر بھی، اور اس کے بعد جو ہمارے گروپس ہیں اس میں بھی اس کا لنک شیئر ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس طرح کی نیکی کرنے کا موقع دیا۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور آپ سب کا یہاں پر آنے کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ جن محفلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتے، رحمت کے فرشتے جو ہے وہ اس طرح کی محفل کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اپنے مائک کو میوٹ رکھ دیجئے پلیز، مائک کو میوٹ کیجئے۔ سر کے مائک کو میوٹ کر دیجئے پلیز۔ تو جو اللہ میں کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ موقع دیا ہے کہ ہم ایسی نیکی کر سکیں الحمدللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اس نیکی کو قبول فرمائے۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت رحمت کے فرشتے ہمارے آس پاس ہیں، دعا کیجئے، اپنی نیک حاجات کو ان کے سامنے پیش کیجئے، وہ اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ محفل کی ختم ہونے پر اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ فرشتے میرے بندوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ تو جو اچھا کام ہوتا ہے، جو اچھے معاملات ہوتے ہیں، سوچیں آپ کا ذکر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کو 2 بڑی خوشخبریاں ہیں۔ ایک یہ کہ اس ذکر کے لیے ان کو جو وہ ذکر کر رہے ہیں، جو محفل انہوں نے سجائی ہوئی ہے، اس کے لیے ان کے لیے مغفرت کر دی گئی ہے الحمدللہ، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، میری بھی خواہش ہوتی ہے، میری بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چیز سوچ کر، یہ چیز جان کر اچھا لگتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تو میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اس چیز کی ذہنوں میں اور اپنے دل میں یہ چیز بٹھا لیجئے کہ جو اس طرح کی محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہیں وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو 2 انعامات دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا جی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارا اس سے پہلا جو سیشن ہوا تھا، جو لیکچر تھا، وہ لوح محفوظ پر تھا کہ لوح محفوظ کیا ہے اور کس چیز سے لکھا گیا اور اس میں کیا کیا لکھا ہے۔ تو اسی چیز کو ہم نے تھوڑا آگے کیا ہے، آگے اس چیز میں اور جانیں گے کیونکہ اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے تقدیر کے بارے میں، کیونکہ لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا ہے، چاہے آپ اس کو نصیب کہہ لیں، تقدیر کہہ لیں، مقدر، قسمت، جو بھی آپ کہہ لیں، اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین اور آسمان ہم نے جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اس سے 50,000 سال پہلے ہم نے انسانوں کی یا زمین آسمان کی جو معاملات تھے اس کی تقدیر ہم نے لکھ دی ہے۔ جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت، اس کے علم اور انسان کے اپنے اختیار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ 3 چیزیں ہیں، پورے لیکچر میں ان چیزوں پر دھیان دیجیے گا۔ میں نے کیا بتایا؟ جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے اللہ کی حکمت، اس کے علم اور انسان کے اپنے اختیار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بس یہی سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر ہم سمجھ لیں گے نا تو زندگی کے معاملات، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں، چاہے وہ اونچ نیچ ہو، کچھ بھی ہو آپ کی زندگی میں، تو آپ کو اس کو ٹیکل کرنا، اس سے نکلنا یا اس سے اٹیچ ہونا یا ڈیٹیچ ہونا بہت آرام سے آ جائے گا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ تقدیر کا کتنا
عمل دخل ہماری زندگی میں ہے، یعنی جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پر، تو اس کا عمل دخل ہماری زندگی میں کیا ہے، کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ گناہ ہو چاہے وہ ثواب ہو، چاہے وہ شر ہو یا خیر ہو، ہم اس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقدیر کو لے کے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں دل میں بڑے عجیب عجیب قسم کے سوالات بھی اٹھتے ہیں، کیونکہ میرے پاس میسیجز بھی آتے ہیں جب لوگوں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی بیسک کیا ہے، تو عجیب قسم کے سوالات بھی آتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس میں وسوسے میں بھی شکار ہو جاتے ہیں تقدیر کو لے کے، کچھ برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ تو اگین میرا بتانے کا مقصد آپ لوگ کو اتنا انفیسائز کرنے کا اس وجہ سے ہے کہ اس طرح کے معاملات تو آئیں گے دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے بھی یہاں پر آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو جب آزمایا جا رہا ہے تو کیوں نہ اس کی اویئرنیس لے لی جائے تاکہ آسانی ہو۔ تو جو سوالات آتے ہیں ان میں کچھ سوالات کو میں نے جمع کیا ہے، وہ یہ کہ تقدیر کیا ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ لوگ جو ہے تقدیر کو برا بھلا بہت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسی کی وجہ سے ہمارا سب کچھ ہوا ہے، تقدیر ہی خراب ہے، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔ تو یاد رکھیں یہاں پہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تقدیر ایمان کا حصہ ہے، پھر نمبر 2 ہے کیا بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ کسی چیز کو برا کہنے سے پہلے جان لیجئے کہ اس کی انسائڈ اور آؤٹ کیا ہے آپ کے لیے۔ ہم ہر چیز کو، چاہے وہ انسانوں کے رویے ہوں، انسانوں کے یا معاملات ہوں، ہم فوراً نیگیٹو کی طرف جلدی چلے جاتے ہیں، برا جلدی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم تقدیر کو، جب ہمارے حالات ہمارے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، تو میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک اور سوال ہے کہ کیا بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تقدیر میں لکھا گیا ہے سب کچھ تو پھر دعا کیوں مانگے، کیونکہ یہ سوال میرے پاس بڑا 3 دفعہ آیا، تو میں نے سوچا کہ یہ ضرور لیکچر میں رکھا جائے کہ جب سب کچھ تقدیر کے معاملات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، تو پھر دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ سوال مجھے بڑا ذرا اپیلنگ سا لگا۔ پھر ہے جب تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا قصور کیا، اور یہ عموماً کون سے لوگ کہتے ہیں، جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں، جن سے زنا ہو جاتا ہے، جن سے قتل ہو جاتا ہے۔ لاسٹ ویک بھی میرے پاس اس طرح کا سوال آیا تھا کہ اگر جن سے قتل ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ 50,000 سال پہلے زمین اور آسمان کو بنانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہماری تقدیر لکھ دی، تو جو گناہ کر رہے ہیں تو وہ بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے کیا دعا تقدیر کو بدلتی ہے، یہ میرے خیال سے ہر کوئی سوچتا ہے اس کے بارے میں کہ دعا تقدیر کو کیا بدل سکتی ہے۔ پھر قسمت کا خراب ہونے سے کیا مراد ہے، نصیب، تقدیر، مقدر، قسمت، قدر، قضا، یہ سب کیا الگ الگ ہیں یا کوئی ایک ہی چیز ہے یہ، اور آخر میں سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے یا انسان کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو میں سمجھتی ہوں ہر کسی کے ذہن میں آتے ہیں، تو ذرا اس لیکچر کو غور سے سنیے گا۔ اچھا جی، آج کیونکہ ٹاپک ہمارا تقدیر کے متعلق ہے، اچھا یہ نا ٹاپک ہے بہت وسیع، تو یعنی اس کی تقریباً ڈیپ بھی بہت زیادہ ہے یہ، اور میرے خیال سے اس کی جو معلومات حاصل کرنے کے لیے جو معاملات ہیں اس کے لیے ایٹ لیسٹ میں سمجھتی ہوں 2 سے 3 لیکچر ہوں گے اس کے بعد، تو انشاءاللہ یہ ٹاپک ہمارا کور ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ تقدیر کے جو نیکسٹ لیکچر ہوگا کہ تقدیر کے جو مراتب ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ اس کے بھی لیولز ہیں، تقدیر کے بھی نا لیولز ہیں۔ اچھا، پھر تقدیر کی دعائیں میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ ہماری تقدیر کو لے کے معاملات بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں، ہمارا رویہ بہت عجیب ہو جاتا ہے، تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا مانگو، تو تقدیر کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مصنون دعائیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں۔ پھر تقدیر میں لکھی ہوئی آزمائش، امتحان، یعنی جو اس کے لیے امتحان ہوتا ہے، مومن کا اس میں رویہ کیا ہونا چاہیے، یعنی کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے۔ تو آگے کے جو 3-4 لیکچر ہوں گے نا وہ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہوں گے، تو ضرور انشاءاللہ جو ہے وہ جوائن کیجیے گا۔ اچھا جی، دیکھیں پیاری بہنوں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، چاہے وہ آسمانوں پر ہو رہا ہے، زمین میں ہو رہا ہے، زمین کے اندر ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی علم میں ہے، یہ علم ازلی اس کو کہا جاتا ہے، اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے، نیکی، بدی، اچھا، برا، تھوڑا زیادہ، سب کچھ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، لکھا جا چکا ہے۔ تقدیر کو جھٹلانے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایمان کے متعلق سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے 6 باتیں ہمیں بتائی ہیں، 6 چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگین میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا نا کہ کیا تقدیر بھی ایمان کا حصہ ہے، تو یہاں پر حدیث ہمیں جواب دے رہی ہے کہ یہ 6 چیزیں ہیں جو ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 1، اللہ کی ذات پر یقین کرنا۔
یعنی اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء حسنہ، اس پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر ہے فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر۔ یاد رکھیں، اچھی اور بری، صرف اچھی نہیں، بری تقدیر پر بھی، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہی ہوتا ہے، شر اور خیر کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو اس پر، تقدیر پر ایمان لانا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے جاننا کہ ان کے اندر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ عقیدہ، تقدیر اور اسلامی عقائد جو ہے نا وہ بڑے نازک اور پیچیدہ معاملات ہیں۔ ان کے بارے میں کیونکہ انسان بہت جلدی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کی اہمیت کو نہ جان کر یا اس کے بارے میں نہ جان کر۔ تقدیر کو لے کے ہمارے ذہن میں بہت عجیب عجیب سوالات آتے ہیں نا، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسلامی عقیدہ ہے نا اس کے اندر تقدیر کو لے کر بہت یہ نازک مسئلہ رکھا گیا ہے کہ آپ بولتے وقت، اس کے اوپر اپنا ریاکٹ کرتے وقت 10 دفعہ پڑھیے، سوچئے، قرآن سے جانیے، حدیث سے جانیے کہ اس میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب تقدیر خراب ہوتی ہے، یعنی ہمارے پاس جب کوئی برائی آتی ہے یا کوئی شر آتا ہے تو فوراً ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو ایمان، اور یہ کون ہے ہمارا کھلا دشمن؟ شیطان۔ وہ بیٹھا ہوتا ہے، جیسے اب اگلے لیکچر میں بڑی اچھی ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے ایک بات کہی کہ دیکھیں انسان جو ہے نا وہ اپنے کام کر کر کے، اپنے معاملات کو کر کر کے تھک جاتا ہے۔ شیطان سے کچھ سیکھ لیں، دیکھیں انسان کو کیسا بہکاتا ہے، اور 24 آور بہکاتا ہے، وہ اپنی جاب سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ آپ کو وسوسہ آتا ہے، آپ جھٹک دیں، دوسری دفعہ دوبارہ وہی وسوسہ آئے گا، دوسرے طریقے سے آئے گا۔ تو انسان جب اپنے معاملات میں اچھے اور برے میں آتا ہے تو اس کا رویہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے اندازے کا معنی کیا ہے؟ ہم تو اندازہ لیتے ہیں نا کہ جو ہمارا جیسا اندازہ ہوتا ہے، کبھی کر لیا، نہیں اچھا نہیں ہے تو پھر مٹا دیا۔ جب کوئی چیز ہم لکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا تو 10 دفعہ اس کو مٹاتے ہیں۔ یا اندازے میں ہم تھوڑا شک و شبہات کے طرف ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اچھا کیا کہ برا کیا۔ کہ اللہ کا اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ اندازے کا مطلب کیا ہے؟ اور اندازے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اندازے کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے ہمارے تقدیر میں ایک ایک چیز لکھ دی ہے۔ اور یہ جو تقدیر ہے نا اس کی بھی 2 اقسام ہیں، اس کی 2 قسم ہیں۔ تقدیر کے جو لغت کے اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے اندازہ، اور شرعی اصطلاح کے اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے اللہ کا علم اور اللہ کا فیصلہ۔ صرف علم کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف علم، فیصلہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ساری جتنی بھی چیزیں نا زندگی میں ہماری ہو رہی ہیں وہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کے علم کے ساتھ ہی ہو رہی ہے۔ لیکن اگین میں نے پہلے کیا بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے۔ یاد ہے آپ کو سورہ بقرہ میں جب فرشتوں نے کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جس کے اندر جو ہے وہ شر بھی ہے، خیر بھی ہے، یہ تو زمین پہ جا کے فساد برپا کرے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کو اختیار دیا، اس کو خلیفہ بنا کے اس زمین پر بھیجا ہے۔ تو ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی بھی چیز ایسے معاملات آتے ہیں تو فوراً کس کے پاس ہمیں لوٹنا چاہیے؟ اللہ کے پاس، قرآن سے معلوم کرنا چاہیے، حدیث سے پتہ کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی جس سسٹر نے سوال کیا کہ بیٹوں کو جن کے پاس بیٹے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کی بہویں آئیں گی تو خیال نہیں کریں، کیونکہ انہوں نے قرآن کا علم حاصل نہیں کیا۔ کسی بھی معاملے کو جاننے کے لیے پہلے بولنے سے پہلے جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں حکم کیا دیا ہے۔ یہی تو انسان کے سارے معاملات ہیں کہ بولتے وقت بھی وہ یہ سوچے کہ میرے اللہ نے جو مجھے اختیار دیا ہے کہ اس اختیار کا میں ناجائز استعمال تو نہیں کر رہی ہوں، کیا میں غلط تو نہیں بول رہی ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اختیار دیا تو اس کے پاس پاور ہے، انسان کو تبلیغ کرنے کا پاور دیا اللہ نے۔ اب ہمارے اندر کوئی رسول نہیں آئیں گے، جو ہمارا بولنا ہے، جو ہمارا عمل ہے، ہمارا طریقہ ہے، یہی دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، کیونکہ وہ قرآن کو رٹتے نہیں تھے، اپنے عمل سے ظاہر کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے انسان ہر عمل کرتے ہوئے، ہر بات بولتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے یہ جانے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے کیا میں اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہوں یا اس کو جائز استعمال کر رہی ہوں؟ کیونکہ جو کائنات اور اس کی تمام مخلوق کے بارے میں اس کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو طے کر چکا ہے نا وہ
ایک بات یہاں پر نوٹ کر دیجئے کہ وہ اللہ کے علم کے ساتھ ہے اور ہمارے اختیار کے ساتھ ہے. اب یہ اختیار کا جو معاملہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دیے ہوئے ہیں، ایک حق کا اور ایک باطن کا. یعنی آپ کہہ لیجیے ایک شر ہے اور ایک خیر ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اختیار دیا ہوا ہے انسان کو، بالکل کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہاری مرضی ہے تم اس میں اختیار کرو. لیکن ہاں، پھر جنت دوزخ کے بارے میں بتا دیا. پھر انسان کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ کو بھی پیدا کیا کہ اگر اچھے اعمال کرو گے تو پھر کہاں ہوگے؟ جنت میں، اور برے کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم. بہت سمپل سا فارمولہ ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. مشکل کیوں کر دیا؟ کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں، نہ قرآن سے، نہ ہم علماء سے تربیت حاصل کرتے ہیں، نہ ہم حدیث سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر آبویسلی جب جس چیز کے بارے میں ہم جانیں گے نہیں تو مشکل تو ہوگی نا. کھانا پکانے کے لیے اب دیکھیں، جو بچیاں شادی سے پہلے کھانا نہیں پکاتی ہیں، رائٹ، شادی کے بعد ان کو کھانا پکانا پڑتا ہے. مجھ جیسے میری بھی شادی ہوئی تھی، مجھے کھانا پکانا نہیں آتا تھا، لیکن جب میرے اوپر پڑی تو مجھے کرنا پڑا. تو پھر میں نے اس کے بارے میں جانا کہ مجھے یہ کرنا کیسے ہے. آبویسلی ایک چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو پورا کرنا ہے نا. تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ انسان کو واپس لوٹ کر جانا ہے اللہ کے پاس اپنے اعمال کو لے کر. تو اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کر سکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو، انسان کو یعنی عقل سلیم عطا کیا ہے، اور اس کا استعمال انسان کے لیے یہ بہتر ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی ذات کو پہچانے اس عقل سے. دیکھیں جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک حکم پر چلنے والی مخلوق بنائی ہے. وہ کوئی دوسرا تیسری بات سنتے ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے. جانور کو اللہ تعالیٰ نے عقل ہی نہیں دی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا. دیکھیں دوسرا یہ بڑا فیض آ گیا، پہلے اختیار دیا اور اب اختیار کے ساتھ کیا دے دی؟ عقل دے دیا، شعور دے دیا. اشرف المخلوقات اس کو اس وجہ سے بنایا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس دنیا میں آنے کے بعد کس کو پہچاننا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اس عقل کے ذریعے. اس کے بعد اپنی زندگی کے اچھے برے فیصلے کرنے بھی اس کو اپنے عقل کے مطابق چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمایا. سلیم کا مطلب ہوتا ہے واضح ہونا، کھلا ہونا، اچھی چیز کا استعمال کرنا. سلیم یعنی اس کے بہت وسیع معنی ہیں. عقل سلیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرتے نا ہم لوگ. کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں ہمیں جو ہر چیز جو مفت مل رہی ہے بس استعمال کیے جاؤ، استعمال کیے جاؤ، اس کا اچھا برا جاننا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. نہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، پھر تم کو دو راستے دکھائے، پھر تم کو عقل دی ہے. اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو پہچانو، اور پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے اچھے اور برے فیصلوں کو اس کے لیے استعمال کرو. اس عقل کے نسبت تمہیں اپنے اچھے اور برے فیصلے کرنے ہیں کہ، اور پھر بتا دیا کہ جنت دوزخ بھی پیدا کر دی ہے. تو جو بھی کام انسان کرتا ہے سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تقدیر کے مطابق ہی ہو رہا ہے. لیکن ہم جانور نہیں ہیں، ہم پتھر نہیں ہیں کہ ہم مجبور کیے گئے ہیں، بے بس کیے گئے ہیں. اسی لیے اس کو کہا گیا انسان کو کہ تم کوشش کرو اور اچھی تدبیر اختیار کرو، اس کا مکلف بنایا ہے. بہرحال جب انسان دیکھیں کب پیدا ہوا، کس وقت پیدا ہوا، کس جگہ پیدا ہوا، کیا عمل کرے گا، جو کچھ وہ کر رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے لوح محفوظ پر اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، مگر انسان کو اس پہ مجبور نہیں کیا ہے. اللہ سبحانہ نے اختیار دیا ہے، اچھے برے کی تمیز تم کر سکتے ہو. اسی لیے تقدیر کی نا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، دو اس کی قسمیں ہیں، دو اس کی اقسام ہیں. ایک ہے تقدیر معلق اور ایک ہے تقدیر مبرم. اچھا، مبرم جو ہے نا وہ اللہ کا اصل اٹل فیصلہ ہے، وہ ٹلنے والا نہیں ہے. میں آگے آپ کی ڈیٹیل بتاؤں گی. اور ایک ہے تقدیر معلق. معلق کا مطلب ہوتا ہے لٹکی ہوئی چیز. معلق کا مطلب ہوتا ہے ہوا میں لٹکی ہوئی چیز. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے فیصلے سے، جو اپنے علم سے جو فیصلہ کیا ہوا ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور جس قلم سے لکھا ہے، جس صفوں پہ لکھا ہے، جس چیز سے لکھا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوش کر دیا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. کس کو کہاں پیدا ہونا ہے، کس نے کب مرنا ہے، کتنا رزق حاصل کرنا ہے، اس کی شادی، اس کا مرنا جینا، طلاق، بچے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے فیصلے کر یہ پہلی جو تقدیر میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں لکھ دی ہے. پھر دوسری تقدیر ہے تقدیر معلق. اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو اس کے نیک عمل اور دعا کے ذریعے یہ اس تقدیر میں تبدیلی کر سکتا ہے. کون سی تقدیر؟
تقدیر معلق. اچھا معلق کو میں آپ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں وسیع کر کے. ایک رسی آپ نوٹ کیجئے, ایک رسی کو لٹکائیے, ٹھیک ہے, اس کا ایک سرا کہیں نہ کہیں بندھا ہوتا ہے, تبھی تو وہ لٹکتی ہے. چاہے وہ ہاتھ میں آپ پکڑے ایک سرے کو, کہیں آپ باندھ دیجئے, لیکن جو دوسرا سرا ہے نا وہ ہوا میں جھول رہا ہوتا ہے. وہ آپ کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں یا اس کو دوبارہ آپ کہیں باندھ دیجئے, لیکن ایک جو سرا ہے وہ کہیں نہ کہیں بندھا ہے. اور یہاں پر تقدیر معلق کا مطلب ہے کہ وہ ایک جو سرا ہے وہ اللہ کے پاس اللہ کی مرضی سے بندھا ہوا ہے, لیکن دوسرا سرا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا. اب اس کو تم پکڑو تو جنت حاصل کرو گے, اس کو چھوڑ دو, ہوا میں لٹکے رہو, تمہارے سامنے ایک چیز پریشانی آ رہی ہے, ایک مصیبت آ رہی ہے, تمہیں حکم دیا گیا ہے, تمہیں بتایا گیا ہے, تمہیں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ دعا مانگو گے تمہاری تقدیر میں تبدیلی آ جائے گی. تو یہ ہمارے اوپر اختیار دے دیا ہے, تقدیر معلق کا اختیار ہمارے پاس ہے. جو پہلی تقدیر تھا اس کا ہمارے پر اختیار نہیں ہے کہ ہمیں دیکھیں مجھے کہاں پیدا ہونا ہے, میں کہاں پیدا ہوئی, اس کا مجھے تو نہیں معلوم میں کہاں پیدا ہونا تھا. مجھے اللہ نے اپنی مرضی سے مجھے جہاں پیدا کرنا تھا کر دیا, کہاں مرنا ہے یہ بھی مجھے نہیں معلوم. تو جس چیز کا اختیار مجھے دیا نہیں گیا اس کی پوچھ بھی نہیں ہوگی, لیکن جس کا اختیار دیا گیا ہے اس کی پوچھ ہوگی, اس کے سوالات ہوں گے. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے اختیار دیا تھا, اس کا تم نے کیا استعمال کیا. تو جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ تقدیر معلق میں اگر چاہتا ہے کہ یہ چیز دعا سے بدل سکے, تو میں نے اگین آپ کو بتایا تھا کہ میں دعائیں بھی آپ کو سکھاؤں گی. یہ پورا ایک پیکیج ہے. دعا کریں گی تو وہ پرابلم آپ کی حل ہو سکتی ہے یا اس کا نعم البدل ملے گا. اگر دیکھیں فرض کریں کہ ایک راستے سے آپ جا رہی ہیں, آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے اس راستے سے جانا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے دعا پڑھ کے نکلی آپ, ٹھیک ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس راستے میں جو عافیت دے. اب آپ وہاں پہ نکلی, ہو سکتا ہے آپ کی دعا کرنے سے پہلے وہاں پر جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ کوئی چیز پڑی ہو, کوئی ایسا معاملہ اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو یا کوئی اور پرابلم ہو رہی ہو, لیکن اگر اس کی موت ہوگی نا تو وہ پہنچ جائے گی وہ. لیکن اگر وہ تقدیر معلق ہوگی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس تقدیر معلق کے لیے دعا کرے گی. جب آپ دعا کریں گی تو اس راستے کی اختیار کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی ایک قوت دے دے گا, آپ پھر دوسرا راستہ اختیار کر لیں گی. پھر کچھ دیر بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ راستہ آپ کے لیے صحیح نہیں تھا, یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا ہے. تو یہ جو تقدیر معلق ہے نا, صرف اس کی وجہ سے اس کے لیے دعا کیا کریں. تقدیر مبرم جو ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس میں ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, یہ آپ کو ایز اٹ از ویسے ہی ملے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دو آپشن دیے نا, اس کو اختیار کرنا ہے. اب یہ اختیار کیا ہے, آپ کفر کر سکتے ہیں, آپ اسلام قبول کر سکتے ہیں, ہدایت, گمراہی, نیکی, بدی, اچھا, برا, صحیح, غلط, ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. وہ ہم اپنی پسند سے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, جس چیز میں اختیار دیا ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, تو اس میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. جیسے کہ نماز پڑھنا, اب اس میں اختیار ہے, میں نے کیا بتایا, نیکی بدی, ہدایت گمراہی, ابھی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دی. اب آپ نماز نہیں پڑھیں گی تو اللہ آپ سے پوچھے گا. یہ آپ نہیں کہہ سکتی کہ میری تقدیر میں نماز پڑھنا لکھا ہوا نہیں تھا اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی. نہیں, میں نے آپ کو کیا بتایا, اس میں علم ہے نا, اللہ تعالیٰ کا علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے نا, اللہ آپ کو کیا اختیار دے رہا ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز کرو, عقل سلیم عطا کیا ہے میں نے تم کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پوچھے گا آپ سے. اچھا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, یہ ہمارے اختیار میں ہے, تو اس کے سوالات ہوں گے. اگین جیسے ہم لوگ, ہمارا مرنا, جینا, اٹھنا, بیٹھنا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوسری تقدیر میں, ہم اس کا اختیار نہیں ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا بھی نہیں. پھر اسی طرح معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے یا جو کچھ کرے گا, خواہ اس کے تقدیر مبرم ہو یا تقدیر معلق ہو, وہ سب اللہ کے علم میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اللہ سے مخفی کوئی چیز نہیں ہے. جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا, اللہ سے مخفی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن انسان مجبور اور بے بس بھی نہیں ہے, اسی لیے کوشش اچھی تدبیر ہی کرنی چاہیے. ہم صرف اس کے مکلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی تدبیر اختیار کرو گے تو تمہیں اس کا رزلٹ بھی اچھا ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے انسان کو عمل کرنے کا اختیار دیا ہے, اور اس کی اختیاری عمل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب ہوگا. تقدیر کو لے کے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں تو وہ جان بوجھ کے تو ہم نے نہیں کیا نا, میری تو قسمت میں لکھا ہوا تھا. دیکھیے, جو کچھ بھی ہے وہ ٹھیک ہے, اللہ ہے, لیکن پیاری بہنوں ایسا بالکل نہیں ہے. پلیز اپنے مائک کو میوٹ رکھیے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم ساری چیزیں غلط کام کر کے بھی تقدیر پر چھوڑ دیں. میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتی ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ علم, اللہ کا علم ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیریں جو ہے لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں.
دیکھیں مثال کے ذریعے سمجھیے، ایک ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، اس کے 2 اسٹوڈنٹ ہیں، ایک بہت کمزور ہے پڑھائی میں ڈے 1 سے، اور ایک بہت قابل ہے۔ اتنے سال ہو گئے اس ٹیچر کو پڑھاتے، وہ دیکھتی آ رہی ہے کہ اس دونوں کو میں نے اختیار ایک جیسا ہی دیا ہے، ان دونوں کو میرے پڑھانے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، ان کو سلیبس بھی میں نے ایک ہی دیا ہوا ہے، لیکن کچھ دنوں کی پرفارمنس کے بعد دیکھتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اتنی محنت کر رہا ہے اور ایک بچہ بالکل محنت نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھیے گا، جو کہتے ہیں نا ہماری تقدیر تو ہے ہی خراب، یا ہماری تقدیر میں جب گناہ لکھا ہوا ہے تو پھر اچھے کام ہم کیوں کریں۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹیچر کا معاملہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک جیسا رہتا ہے۔ 2 الگ الگ بچے بتائے جا رہے ہیں کہ ایک بچہ محنت کر رہا اور ایک بچہ محنت نہیں کر رہا۔ اچھا، اب جو بچہ محنت کر رہا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ اب اس لیے وہ پاس ہوگا نا، اور جو محنت نہیں کر رہا وہ فیل ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ٹیچر نے دیکھ کر یہ بتایا کہ یہ بچہ جو محنت کر رہا ہے یہ پاس ہوگا، ٹیچر بتا رہی ہے، اور یہ جو بچہ محنت نہیں کر رہا یہ فیل ہوگا۔ اب رزلٹ آؤٹ ہوا، سیم ایسا ہی ہوا، جو بچے نے محنت کی وہ پاس ہو گیا، جو بچے نے جو محنت نہیں کی وہ فیل ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ اس ٹیچر کو قصوروار ٹھہرائیں گی کہ آپ کے کہنے سے بچے فیل ہوئے ہیں یا پاس ہوئے ہیں؟ نہیں، اگر یہ کوئی بولے گا تو وہ جاہل ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک محنت، ایک اس کی لگن، ایک ان کے طریقے دیکھتی آ رہی تھی، وہ اس کا علم ہے، وہ اس کا مشاہدہ ہے، وہ اس کا تجربہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اس نے بتایا جو محنت کر رہا وہ پاس ہوگا، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے بندوں کی تقدیر لکھی ہے کہ یہ بندہ جو ہے جہنمی ہے اور یہ بندہ جو ہے جنتی ہے۔ اس کے علم میں یہ سب کچھ تھا، اور اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا اور اختیار کرنے کے بعد انسان نے شر اور خیر کی تمیز کی، اور اچھے برے کی تمیز کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے شر اختیار کیا، کچھ لوگوں نے خیر اختیار کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے۔ اللہ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ جو ایتھیس ہیں یا جو نان مسلم ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا، یہ تو ہمارے تقدیر میں لکھا تھا، دس از مائی لک۔ نو، دس از ناٹ یور لک، دس از وٹ یو ڈیڈ۔ جو آپ نے کر چکے ہو اللہ نے وہ لکھ دیا ہے، وہی دوبارہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر اپنا رویے کس طرح اختیار کرتے ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو، اس کے لیے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ رہی بات کہ انسان کی زندگی کے متعلق ہر چیز کی تفصیل، اس کی زندگی کا ایک ایک معاملہ لکھا ہوا ہے اور لکھا جا رہا ہے، اس کی کیفیت، اس کے معاملات، کس کو کیسے پیدا ہونا ہے، اس کی رنگت کیا ہوگی، اس کے معاملات کیا ہوں گے، یہ سب کچھ لکھے جا چکے ہیں۔ اچھا، یہ نا ایک راز کی بات بھی ہے جس کی تہ میں بہت زیادہ جانا نا آپ اپنے آپ کو یا تو تھکا لیں گے یا عاجز کر لیں گے۔ جو آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے بتایا جا رہا ہے بس اسی پر ایمان رکھیں اور اسی پر اپنا ایٹیٹیوڈ رکھیں، اسی پر اپنا بیہیویئر رکھیں، اسی پر اسی طریقے سے عمل کریں جس طرح ہم کو بتایا گیا ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کو مکلف کیا گیا ہے کہ ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، شر اور خیر پہ بھی ایمان لانا ہے۔ وہ سب اللہ کا علم ہے اور تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مستقل اچھے عمل کرتے ہوئے نیک اور صالح عمل کرتے رہنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، ہمارے فرائض میں سے ہے۔ یعنی آپ یہ چھوڑ دیجئے کہ شر اور خیر میرے پاس تو شر ہی آیا ہے تو پھر میں اچھے عمل کیوں کروں؟ نہیں، آپ کو کہا گیا، آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اچھے اعمال کرو، اچھے اعمال کرو گے تو تمہیں کہاں ملے گی، تمہاری ڈیسٹنی کیا ہے؟ جنت۔ اور یہی ہماری زندگی کا ایک محور ہونا چاہیے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ دیکھیں، تقدیر کے مخفی ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیں، جیسے میں نے کہا نا کہ بہت زیادہ اس کی ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا حدیث ہمیں بتاتی ہے اتنا ہی جاننا بہت ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6730 میں آپ کو مل جائے گا کہ فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے نا تو فرشتہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے۔ دیکھیں، پچھلی زمان آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ مشرک مکہ جو ہے وہ اس چیز کی الیگیشن لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی کچھ آتا ہے وہی کے ذریعے وہ شیطان لے کر آتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود گڑھ لیا ہے، خود لکھ لیا ہے۔ یہاں پر صحیح مسلم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث کو ضرور اس کے مطالعہ کریے گا تو اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو فرشتہ اللہ کے پاس جاتا اور پوچھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو اب انسان بن رہا ہے اس کے لیے میں کیا لکھوں؟ سوال آ گیا، کیا لکھوں؟ اس کو کچھ نہیں پتا، اللہ ہی سے پوچھ کے لکھے گا کیونکہ اللہ نے آلریڈی ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے لیے مرد لکھوں کہ یہ عورت بنے گا، یہ بدبخت ہوگا، یہ خوش نصیب ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، مرنے کا دن
اور فرشتوں کو یہ سب کچھ نہیں معلوم، لوح محفوظ پر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ پر ہمارے پاس کیا آ گیا کہ فرشتوں کو کچھ نہیں پتا، لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے یہ۔ اچھا، اسی طرح پیغمبر ہو گئے، رسول ہو گئے، انبیاء ہو گئے، جتنے بھی معاملات ہیں ان کو نہیں پتا۔ سورہ واقعہ میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، کیونکہ لوگوں نے ایلیگیشن لگا دی تھی، پیغمبر ہو، رسول ہو، انبیاء، ان کو بھی نہیں پتا کہ تقدیر میں کیا لکھا، جب بھی تو یہ لوگ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہماری جو ہے یہ جو قوم ہے، یہ ہماری جو ہماری ملت ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ ہدایت پا لیں گے، یہ ہدایت نہیں پائیں گے، تو پھر ان کے کام کرنے کا مقصد کیا؟ ان کو بھی کچھ نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صرف ہدایت دے کے قرآن، ان کو شریعت دے کے اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ اچھا، میں ایک اور میں نے جب یہ حدیث کا مطالعہ کیا نا، تو I was so amazed کہ دیکھیں، دو پیغمبروں کے بیچ میں، رسولوں کے بیچ میں بھی اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہے حدیث، صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6742، ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم کو یہ کہا کہ آپ ہمارے وہی باپ ہیں نا، آپ ہمارے وہی باپ ہیں جن کی وجہ سے جنت سے ہم کو نکالا گیا۔ سوچئے، یہ میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے کہا دیکھیں، پیغمبروں کے دوران بیچ میں بھی اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ وہ بتا رہے، کیونکہ تقدیر کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا، تو میں نے آپ کو کیا بتایا، رسولوں کو بھی نہیں معلوم، جن کے اوپر شریعت آئی تھی نا ان کو بھی نہیں، جن کے اوپر 4 کتابیں اتری تھی نا ان کو بھی نہیں معلوم کہ ہماری تقدیروں میں کیا لکھا ہے، ایون ان کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے وہی باپ ہیں نا جن کی وجہ سے ہم کو جنت سے نکالا گیا۔ حضرت آدم نے پوچھا حضرت موسیٰ سے کہ تم وہی رسول ہو نا جن پر رسالت اتری، اللہ تم سے ہم کلام ہوا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو توریت دی اور تم کو لوح محفوظ دیا۔ لوح محفوظ کا مطلب ہے تختی جس پہ سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز وہاں پر وضاحت کر دی گئی تھی، سرگوشی تمہارے ساتھ کی، تمہارے ساتھ قرب حاصل کیا، تو تم بتاؤ کہ تمہارے علم کے مطابق اللہ نے جو میری پیدائش میں کتنی مدت لکھی، اور توریت تمہارے پاس نازل ہوئی تھی تو کتنا لکھا، اس میں کیا کچھ لکھا تھا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے جو ہے یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت آدم اپنے جو ہے وہ رب کی نافرمانی کرے گا، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان سے خطا ہوگی۔ تو اس بات کا معاملہ آپ مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا معاملہ تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، حالانکہ ہمارے جو باپ تھے حضرت آدم علیہ السلام ان کو تو پہلے پیدا کیا گیا، لیکن یہاں پر موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ان معاملات کا نہیں پتا تھا، آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے یہ معاملات لکھے ہوئے تھے، یہ وہ کام ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بتائے۔ پھر اس طرح حدیث کے الفاظ ہے کہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی دلیل جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو لاجواب کر گئی کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، چاہے رسالت بھی دے دی ہو، چاہے 4 کتاب اتری ہو، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم سے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو اسی لیے تقدیر میں بہت زیادہ اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوالات، کیونکہ اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں نا وہ شیطان کا راستے کو آسان کر دیتے ہیں، وہ راستہ کھل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مشرک مکہ جو تھے تقدیر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کر رہے تھے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جہنم میں ان کو اوندے منہ گرا دیا جائے گا، دوزخ کا عذاب اس وقت یہ چکھیں گے، بے شک ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ طے شدہ ہے اور وہ مقررہ وقت تک تم پر قائم رہے گا۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ بہت بحث مباحثے میں نہ پڑو ورنہ تم کو جہنم میں اوندے منہ گرا دیا جائے گا، کیونکہ جو کچھ لکھا ہے نا وہ طے شدہ ہے، اور جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہمارے اختیار کے مطابق ہے، اگر وہ طے شدہ بھی ہے نا تو ہمیں جو اختیار دیا گیا تھا اسی کے مطابق لکھا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے دعا کے اور کوئی چیز اس کو ٹال نہیں سکتی، یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو اس کے یعنی اس کی جو عمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 4 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے لکھ دی ہے۔ اچھا، جو کچھ چیز جو بدل سکتی ہے وہ دعا بدل سکتی ہے، لیکن عمر میں آپ دعا کر کے اپنے عمر میں اضافہ کروا سکتے ہیں، یہ حدیث ملتی ہے ہم کو۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی بندہ مومن اس وقت تک نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، اور یہ یقین کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ برا ہوا ہے اس کے نصیب میں تھا، ہونا تھا، اس کو اسی طرح اختیار ملا اور اسی طرح لکھا ہوا تھا،
اور جو چیز اس سے چوک گیا یعنی جو چیز اس سے چھوٹ گئی یہ چیز وہ اس کے پاس آنے والی نہیں تھی. تو تقدیر کو کوسنا کہ کیوں ہو گیا, میں ہی کیوں ملی تھی, میرے اوپر ہی پریشانی بہت کیوں آتی ہے, اس پریشانی کا حل میں اب کیسے نکالوں, ہمیں حل نہیں نکالنا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ تقدیر پر ایمان لاؤ, دعا کرو اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو. یہ 3 طریقے اختیار کرنے ہیں, تبھی ہم اپنی پریشانیوں سے نکل جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ بندے کو 4 چیزوں پر ایمان لانے کے بغیر بتایا گیا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. سب سے پہلے کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اس نے جو مجھ پر حق اتارا وہ حق ہے. موت پر اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے. میں نے یہ بات گھڑی گھڑی کیوں دہرا رہی ہوں, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم بلکہ یہ جو بڑی بڑی باتیں ان کو ہم چھوٹا جان کر نا ہم بھول جاتے ہیں یا ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تقدیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کی ذات پر یقین کرنا ایمان کا حصہ ہے. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. اب اسی لیے کبھی بھی کسی کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ یہ نہ کہے کہ کاش, یہ بہت سارے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے, بلکہ یہ زندگی میں لوگوں کے معاملات جب اچھے برے آتے ہیں کہ کاش میں اس طرح کر لیتا, ایسا ہو جاتا, آج تم نے کیوں نہیں بتایا, میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. یہ بالکل کہنا غلط ہے, یہ کہنا گناہ ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اسی لیے اس کی حسرت کرتے ہوئے کاش کا استعمال کرنا کہ کاش میں ایسے کر لیتا, یہ شیطان کے عمل یعنی شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. اگر مگر کاش, ارے میں ایسا کیوں کر لے, یہ کیوں کیا, میں ایسا کر لیتی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم یہ کہتے ہیں. یہ گناہ ہے کہنا, کیونکہ جو کچھ ہے وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تقدیر کو ان دونوں ناموں سے بھی پہچانا جاتا ہے. اچھا ہم تو اردو میں تقدیر کہتے ہیں نا, یا فارسی میں اس کو تقدیر کہا جاتا ہے, لیکن عربک میں نا اس کو تقدیر کے جو یہ تقدیر کے جو 2 الگ جو عربک میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں قدر یا قضا. اور یہ قدر اور قضا جو ہے یہ دونوں میں سمجھتی ہوں تقدیر کے جو ہے نا معاملات کے قاعدے ہیں, یہ اصول ہے. قدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کے لیے صحیح سمجھا وہی آپ کے لیے لکھا. اور قضا کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی کوئی چیز ہو چکی, کہتے ہیں نا ہماری نماز قضا ہو گئی. تو قضا کا مطلب ہے کہ آلریڈی جو کچھ ہو چکا, یعنی جو کچھ ہم اپنے اختیار اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے ہماری تقدیروں میں لکھا ہے وہ ہو چکا ہے. اس کو 2 ہی چیزیں بدل سکتی ہیں, آپ کی دعا اور آپ کا عمل. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ اصول ہمیں بیان کیے نا تقدیر کے اور قدر کے اور قضا کے, یہ پوری کائنات کے لیے استعمال ہوگی, یعنی پوری کائنات اسی پہ چل رہی ہے. قدر وہ ازلی عمل ہے یا یہ کر لیں کہ ازلی علم ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان رکھا ہے. اور قضا وہ ہے جو اللہ کا اندازہ ہے جو اپنے علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا, یہ پیدا کر دیا. اللہ نے ہر چیز کو اس کے پیدا کرنے سے پہلے کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. کوئی امر ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے نہ لکھا ہو. ہر چیز تقدیر میں ہے, یعنی دعا کرنا بھی تقدیر میں ہے, اور بیماری آنا, پریشانی آنا, یہ بھی تقدیر میں ہے. ہر چیز تقدیر سے ہے, ہدایت بھی, گمراہی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا, پھر اس کے بعد ہدایت کا نور اس پہ ڈالا. پھر جس نے اس ہدایت کی نور کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی, اور جس نے دعا نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہر وقت اچھی دعا کرنی چاہیے, یہاں تک کہ اپنے بچوں کے لیے بھی. دیکھیں جب آپ کو اپنے بچوں پر غصہ آئے یا کوئی وہ نافرمانی کریں یا کوئی بدتمیزی کریں, کبھی بھی بد دعا مت دیں, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تقدیر بھی بدل دیتی ہے. دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہ کریں, ان کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں, دعا ہی کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمانا ہے کہ میں نے تمہیں اندھیرے میں پیدا کیا, لیکن جب تم نے دعا کی تو پھر میں نے تمہاری تقدیروں کو بدل دیا, تمہیں ہدایت دے دی. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے علم کے مطابق قلم خشک ہو چکا ہے, یعنی جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اب اس کو تبدیل نہیں کرے گا سوائے دعا کے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ رزق جو دیا ہے وہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے. اچھا رزق ہم عموماً نا ہمیں ہمارا ایمان کہاں ڈگمگاتا ہے, جہاں پر ہمارے پاس تنگی آتی ہے, خاص طور پہ رزق کی. کسی کی جاب چلی گئی, کسی کا بزنس خراب ہو گیا, کسی کے پاس جو ہے وہ غربت آ گئی ہے, تو ہمارا ایمان وہاں پر بڑا ڈگمگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وسلم کی حدیث ہے کہ رزق کا حاصل کرنا تمہارے اختیار میں ہے, اور جو کچھ میں نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے
اس کی تاخیر کی وجہ سے تم مایوسی اختیار مت کرو، تم گمراہ مت ہو، کیونکہ بے شک رزق تم کو ایسے ہی ڈھونڈے گا جیسے موت تمہیں ڈھونڈے گی. جیسے موت نہیں ٹل سکتی نا، موت ٹل ہی نہیں سکتی. جس کو جہاں موت آنی ہے اس کو وہاں آنی ہے. اسی طرح رزق جس کو جتنا ملنا ہے اس کو ملنا ہے. جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا، یاد رکھیں کہ وہ رزق آپ کو ملے بغیر آپ اس دنیا سے نہیں جا سکتے. لیکن اگین ہمارا رویہ، ہمارے معاملات اچھے ہونے چاہیے. ہمیشہ اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو اچھے کرنے چاہیے، اپنے عمل میں بہتری لانی چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے ہماری طرف متوجہ رہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہر چیز کا دن مقرر ہے، موت کا دن بھی مقرر ہے، یہاں تک کہ اس کی جگہ بھی مقرر ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ فرض کریں اللہ نہ کرے کہ کوئی اگر کچھ نکلتا ہے جاتا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سوچ بھائی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی دوسری جگہ سے چلا جاتا، یہ کہنا کفر ہے. اس وجہ سے کیونکہ اس کے لیے اس جگہ کو بتایا گیا ہے، جیسے دن مقرر ہے ایسے وہ جگہ بھی مقرر ہے. ایک میں آپ کو وہ بتاتی ہوں حدیث کہ غالباً حضرت عمر سے یا حضرت علی سے مروی ہے، میں مکس کر رہی ہوں، لیکن بہرحال یہ آپ کو مل جائے گی حدیثوں میں بھی کہ موت کا جو جگہ ہے وہ بھی مقرر ہے. ایک محفل تھی جہاں پہ حضرت جو ایک صحابی تھے وہ واعظ کر رہے تھے، یعنی وہ جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے، بتا رہے تھے ایمان کے بارے میں. تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ملک الموت اس جو ہے وہ محفل میں تشریف لائے اور انہوں نے ایک آدمی کو گھورنا شروع کر دیا. اب وہ گھورے جا رہے ہیں. تو وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جب آپ کو میں پہلے بتاؤں کہ جب آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ملک موت جو ہے وہ نظر آتے تھے، تو اس میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو جب گھورنا شروع کیا، تو جب گھورنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ شخص ڈر گیا، اور وہ ڈرنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا، وہ شخص وہاں سے چلا گیا اس محفل سے. اب تھوڑی دیر بعد جو صحابی تھے جو بیٹھے وہ تقریر کر رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا. ان کی محفل سے وہ جیسے ہی نکلا اس کا انتقال ہو گیا. خیر پوچھا گیا کہ کہاں انتقال ہوا، بتایا کہ وہ وہاں پر مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا وہ مر گیا. اس کے بعد جو ہے وہ ملک الموت سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ ایک شخص کو بیٹھ کے گھور رہے تھے تو اس میں ماجرا کیا ہے؟ تو ملک الموت نے بتایا کہ میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کرنی ہے فلاں علاقے میں، تو یہ اس جگہ کیا کر رہا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں اس کی روح قبض کرنی تھی، تو جہاں یہ بیٹھا تھا میں پریشان ہو رہا تھا کہ مجھے تو یہ حکم ہی نہیں دیا گیا کہ مجھے یہاں پر اس کی روح قبض کرنی ہے، اس کی روح تو مجھے دوسرے علاقے میں قبض کرنی ہے. جب انہوں نے اس کو گھورنا شروع کیا تو دیکھیے وہ اسی علاقے میں گیا جہاں پر اس کی روح قبض کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جو جگہ ہے وہ بھی جو ہے وہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں. جب بیماری اپنے اختیار میں نہیں ہے تو پھر مرنا اپنے اختیار میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جس جگہ پہ اس کو مرنا ہے وہ اس کے اختیار میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے آپ کو یہ دونوں چیزیں بتا دی کہ کیا ہمارے اختیار میں ہے اور کیا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو چیز ہے دعا زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کے معاملات درست ہو سکیں. پھر یہاں پر اور آگے بتایا کہ تقدیر اللہ کا راز ہے. تقدیر بلا شبہ اللہ کا راز ہے جس نے مخلوق کے اوپر ظاہر نہیں کیا ہوا ہے. جو کچھ لکھا ہے وہ اپنے علم کے ذریعے لکھا ہوا ہے اور وہی بتایا ہے جو اس کے لیے انسان کے لیے بہتر ہے. تقدیر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ ایک راز کی شکل میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مقرر فرشتہ کو بھی اس چیز کے بارے میں آگاہ جب کرتا ہے جب انسان دعا کرتا ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ سال میں جو ہے وہ ہماری نام اعمال جو ہے وہ لکھی جاتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی لوہے محفوظ پہ لکھ دیے ہیں، فرشتے کو دیے جاتے ہیں. وہ فرشتے کو دیے جاتے ہیں کہ اب جو ہے اس کا رزق اتنا بانٹو، اب اس کی عمر اتنی ہوگی، یہ عمل کرے گا تو عمر میں جو ہے اس کی برکت ہو جائے گی، یہ کام کرے گا تو اس کو جو ہے وہ جہنم. کچھ لوگوں کا جو ہے اسی وقت جو ہے وہ جہنم لکھا جاتا ہے، لیکن وہ آلریڈی لکھا جا چکا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے کو اس وقت آگاہ کرتے ہیں جب اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. کیونکہ سورہ فرقان کی جیسے بھی تلاوت ہوئی ہے کہ ہر چیز کو پیدا کیا ہے اس کے اندازے کے مطابق مقرر کر دیا ہے. تو ان آیتوں سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ حالات ہیں، کیفیات ہیں، اس کی صفات ہیں، اس کا زمانہ، جگہ، اسباب، اس کے ذرائع، اس کے نتائج، اس کی جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہوئی ہے. ان کا ظہور جب ہی ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرورت محسوس سمجھتا ہے. جیسے بارش کا قطرہ، ایک قطرہ جو جہاں پہ گر رہا ہے نا، جس جگہ پہ گر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے.
سوچئے اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، کتنا وسیع، ایک ایک قطرہ، یعنی وہ میں بارش کو جب دیکھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ الحمدللہ یہاں پہ بارش ہو رہی ہے، کتنے قطرے گر رہے ہوں گے، کتنی بارش ہو رہی ہے، کیا ہم ان کا حساب کر سکتے؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ایک قطرے کا حساب ہے، کہاں کہاں کس کو کیسے گرنا ہے۔ تو پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم کیوں جلد بازی دکھاتے ہو؟ تمہاری زندگی میں بھی جو بھی معاملات لکھے ہیں وہ سب کچھ میں نے اپنے علم کے مطابق لکھے ہیں، تم کو سب کچھ مل کے رہے گا۔ مایوسی اختیار مت کرو، کیونکہ مایوسی اختیار کرنا ویسے ہی کفر ہے۔ مایوسی اختیار مت کرو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے جو کچھ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہماری زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے قریب کر رہا ہے انسان کو۔ یہی بتایا گیا جب ڈاکٹر ہے، جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس آپ جب جاتے ہیں تو اس سے آپ کہتے ہیں میرا آپریشن کر دو یا شارٹ لگا دو، اس کو اس تکلیف کے بارے میں کیوں آپ بولتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس تکلیف کے بعد مجھے راحت ملے گی، مجھے سکون ملے گا، اور اس ڈاکٹر سے زیادہ بہتر کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ تو جب ہمارے اوپر دنیاوی اعتبار سے کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر کیوں ہمارا ایمان اتنا ڈگمگانے لگتا ہے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ سب کچھ ہماری زندگی میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے لیے بہتر ہی چاہتا ہے اسی نے تو لکھا ہے نا، وہی تو ہمارا خالق ہے، وہی تو ہمارا مالک ہے، وہ جو کچھ ہم کو دے رہا ہے وہ اپنی مرضی سے اور ہماری بہتری کے ساتھ دے رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس سے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ ہر امت کے لیے ایک میں نے وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ کتنے ٹائم تک اس کو یہاں پہ ٹھہرے رہنا ہے اور اس کو کیا کیا عمل کرنے ہیں۔ اس کی ضرورت جب میں سمجھتا ہوں تو اس کے اوپر میں غالب ہو جاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز کے معاملے میں جانتا ہے، چاہے اول سے لے کے آخر تک، زندگی سے لے کے موت تک، موت کے سارے معاملات، پھر حشر کے سارے معاملات، اور اس کے بعد کی زندگی اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے نا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا قرآن سے بھی ہم کو کتنی دفعہ بتایا ہوا ہے کہ جو کچھ تمہیں دے رہا ہوں وہ تمہاری بہتری کے لیے دے رہا ہوں۔ آزمائش بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، وہ بھی کیونکہ ہم گناہ کر کے اس اختیار کو استعمال کر کے ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوزخ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اچھا ہے، یہ بندہ میرا، لیکن اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ دوزخ کے قریب ہو رہا ہے۔ دیکھیں کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کون جنتی کون دوزخی، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص اتنے اچھے اعمال کرے گا زندگی بھر، اتنے اچھے عمل کرے گا، ایک ہی بالش رہ جائے گا اس کا کہ وہ ابھی جنت میں گیا، لیکن وہ مرتے وقت ایسا کفر کرے گا کہ وہ جنت کے بجائے جہنم میں جا گرے گا۔ یہ اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح ایک گناہگار ہے، ساری عمر اس نے جو ہے وہ اللہ کی زندگی، اللہ اپنی زندگی جو ہے وہ کفر میں گزاری ہے، ایک بالش ہے کہ وہ ابھی گرا جہنم میں، لیکن وہ مرتے وقت ایسا ایک عمل کرتا ہے، ایسی دعا مانگتا ہے، ایسے معاملات کرتا ہے کہ وہ جنت میں جا گرتا ہے۔ سوچئے تو یہ سارے معاملات اللہ نے جب لکھے ہوئے ہیں، شر اور خیر کو پیدا کیا ہوا ہے، تو ہمارے لیے جو ہمارا جو اختیار ہے اس کا استعمال ہمیں شر میں نہیں کرنا چاہیے، خیر میں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم سے یہ معاملات ہو جاتے ہیں تو آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اور بیٹن خطا کار کیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی طرف واپس پلٹے، وہ رجوع کرے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرے، گناہوں کو جانے۔ پلٹنے کا مطلب ہے کہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں اس کی اویئرنیس حاصل کریں اور اللہ سے پرومس کریں کہ آئندہ یہ گناہ نہ ہوگا۔ دیکھیں جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اتنی بڑی نیکی کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، کہ توفیق مانگنا بھی ہماری تقدیر میں لکھی گئی ہے۔ تو اس کی اویئرنیس کے لیے آپ نے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائیں گے، تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے گا۔ کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا نا، 5 چیزیں اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے، ہماری عمر، رزق، عمل، یہ جو چیزیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں یہ لکھی جا چکی ہے نا۔ تو ان 5 چیزوں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نا انہی چیزوں پر آزمائے گا آپ کو دے کے بھی آزمائے گا، لے کے بھی آزمائے گا، کبھی کسی کو زیادہ دے گا، کبھی کسی کو کم۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاق کی اور اس اخلاق کی جو تقسیم ہے یہ بھی کی ہوئی ہے کہ کون کتنے اخلاص اور کتنے اخلاق کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرے گا، اس کی تقسیم بھی اللہ نے کی ہوئی ہے۔ حالانکہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے، اخلاق، اچھے اخلاق کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے تو کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر عقل اور دانش مندی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہے، یہ بھی دیا ہوا ہے ہمیں۔ جنت جہنم کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے لکھا ہوا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں، انشاءاللہ پھر اپنے سیشن کو ختم کریں گے، کوشچن آنسر لیں گے، کہ گوگل میپ آج کل چل گیا ہے ڈائریکشن کے لیے۔ اب آپ اگر اس میں ڈائریکشن کے لیے ڈالتے ہیں، ایک ایڈریس ڈالتے ہیں، رائٹ، وہ ایڈریس میں ایسٹیمیٹ ٹائم آپ کو بتا دیتا ہے کہ 5:10 پہ آپ یہاں پر اس جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ اب جو کچھ اس میں ٹیکنالوجی ہے نا
اس کے علم کے تحت اس نے آپ کو ایسٹیمیٹ ٹائم بتا دیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے اپنا سفر شروع کیا, راستے میں آپ کو رکاوٹیں آنا شروع ہو گئیں, تو اس رکاوٹوں کی وجہ سے آپ ڈیلے ہو گئے. اب مجھے آپ بتائیں, قصور آپ سمجھیں گے گوگل میپ کا کہ بھائی تم نے تو مجھے 5 منٹ کے 10 منٹ پہ پہنچانا تھا اور میں تو یہاں پر پہنچ رہی ہوں 6 بجے, تو یہ تمہارا قصور ہوا کہ انسان کا قصور ہوا؟ آبویسلی انسان کا قصور ہوا نا, کیونکہ اس نے تو آپ کو ایک ایسٹیمیٹ ٹائم بتا دیا تھا. اب بیچ میں آپ رکے, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی, ٹریفک مل گئی, کوئی اور معاملات ہو گئے, گھر سے آپ دیر سے نکلے, تو یہ آپ کا قصور ہوا نا, اس نے تو آپ کو ٹائمنگ بتا دی تھی. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسٹیمیٹ ٹائم بتا دیا ہے, کیا کہ قیامت تک اپنے معاملات کو درست رکھو. قیامت تک کا ہمیں ٹائم مل چکا ہے, ہمیں اپنی موت تک کا ٹائم مل چکا ہے, اس میں اپنے معاملات کو درست کرو, عمل کے ذریعے, حکمت کے ذریعے, نور ہدایت کے ذریعے. جب اپنے ساتھ معاملات درست کرو گے تبھی تو آخرت میں اچھا پھل پاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہے وہ غیب کے معاملات ہوں, وہ ہر کسی سے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخفی کیے ہوئے ہیں, پیغمبر, رسول, ہر کسی سے. تو اس کی نا بہت زیادہ گہرائی میں جانا ہے, اپنے ایمان کو جو ہے نا وہ خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. کوشش یہ ہمیں سب کو کرنی چاہیے کہ جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نا عالم ہے, اس کے پاس علم ہے, اس کی یہ صفت ہے کہ اس کے ذریعے ہی اس نے سارے معاملات ہماری زندگی میں کیے ہوئے ہیں. اس پر بھروسہ کیجئے, اس پر توکل کیجئے, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے. جب بھی آپ کے اوپر کوئی بیماری آئے, آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ میں تیری رضا میں راضی. آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئے, اللہ تیری رضا میں راضی. کوئی آپ کے اوپر روزی کا معاملہ آئے کہ آپ کا رزق کم ہو رہا ہے, موت ہماری زندگی میں ہمارے پیارے ہماری آنکھوں کے سامنے چلے جاتے ہیں, اس پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری رضا میں راضی. جینا مرنا یہ اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے نا. نعمت مل رہی ہے, نعمت اللہ آپ سے واپس لے رہا ہے, کوئی پریشانی آ رہی ہے, آمدنی میں کمی ہو رہی ہے, بچے نافرمان ہو رہے ہیں, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسباب کو اختیار کرنا ہے. اگین کیا گیا؟ آپ کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے, آپ کو جو عقل دی گئی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے زندگی کو گزاریں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں سکون بھی آئے گا اور وہ پریشانی بھی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی. لیکن ایک ہی بات, ایک ہی کلمہ رات کو سوتے وقت یاد رکھا کریں, اللہ میں تیری رضا میں راضی. اللہ تو مجھ سے راضی, اللہ میں تجھ سے راضی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی بہت بہت شکریہ سب کا, اور کسی کا سوال ہے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. یوٹیوب کے ویورز جو بھی ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں پر آنے کا. کوئی آپ لوگ کا سوال ہے تو آپ لوگ بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں, انشاءاللہ میں جواب دوں گی. اور جو گوگل میٹ پر ہیں پلیز اگر کوئی سسٹر سوال کرنا چاہتی ہے, موسٹ ویلکم. ہمارے پاس ابھی تھوڑا ٹائم ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا آپ نے بیان دیا. اللہ ہم لوگ کو بھی ہدایت دے اور آپ کو سلامت رکھے. ایسا آمین. ایسا ہی اللہ ہمیں آپ سے جوڑے رکھے مرتے دم تک. آمین آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق دے, اور جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. جی کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو بالکل موسٹ ویلکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر عائشہ, آپ کی سائٹیشن کی تعریف ہو رہی ہے یوٹیوب پہ کہ بہت اچھی ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت تلاوت تھی الحمدللہ, کیونکہ یوٹیوب پہ بھی ماشاءاللہ ویورس آئے ہوئے ہیں الحمدللہ. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو یہ ہینڈ کسی کا ریز ہوا ہوا ہے, جی بولیے. سسٹر فرحین آئی تھنک, جی بولیے, آپ کو کوئی سوال ہو تو موسٹ ویلکم ہے. کسی کو کچھ کہنا ہے بالکل. اور ہاں ایک چیز اور بتاتی چلوں آپ کو کہ انشاءاللہ یوٹیوب پر بھی نیکسٹ ویک سے ہماری لائیو کلاسز ہو رہی ہیں تجوید کی نا, ہے وہ آدھے گھنٹے کی. پاکستانی ٹائمنگ ہے آئی بلیو 5:30 اور انڈیا کی ٹائمنگ ہے 6 o'clock. تو انشاءاللہ میں یوٹیوب پر میرے خیال سے میں ٹائمنگ بتا رہی ہوں غلط, یوٹیوب پر میں نے اپلوڈ کر دیا تھا, وہ ضرور دیکھ لیجیے گا. آدھے گھنٹے کی کلاس انشاءاللہ یوٹیوب پر بھی ہوگی لائیو, تجوید کی بیسک تجوید انشاءاللہ سکھائی جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کون سا دن ہوگا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ہے منڈے ٹو تھرسڈے انشاءاللہ, پیر سے لے کے اچھا جمعرات تک. جی اچھا پیر, منگل اور بدھ, جمعرات. اور جمعرات, جی جمعرات, جی جی. اچھا جی, اس بہت کا ماشاء لنک اللہ. آئے گا گروپ پہ,
جی جی لنک آپ ہمارا اگر یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیں گی نا تو آپ کے پاس جی نوٹیفیکیشن آ جائے گی انشاءاللہ، اچھا اچھا اچھا، میں لیکن نے ہم آپ کی انشاءاللہ جب گروپ میں سینڈ کر دیں گے. جی بولیے. جی وہ جب آپ بتا رہی تھی نا تقدیر کا، تبھی میں نے ہینڈ ریز کیا تھا اس ٹائم پہ کہ مطلب ہمیں یہ نہیں پتا، جیسے آپ نے کہا کہ سب چیز کا لکھا ہوا ہے، اولاد کا، تکلیف اور رزق سب کچھ، تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ مطلب کون سی چیز ہے جس کے لیے مطلب ہم وہ کر سکتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہنے کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں دعا کرنی چاہیے جب بھی ہمیں حاجت ہو، ایسا ہے نا؟ جی جی دیکھیے، چاہے وہ عمر کے لیے ہو، جیسے میں نے بتایا نا کہ آپ کے نیک اعمال جو ہیں وہ آپ کی عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں، تو دعا کے لیے ہمیں حکم کہا گیا، حکم دیا گیا کہ دعا آپ کریں، تو دعا تو ہر چیز کے لیے آپ کو کرنی ہے. اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ دعاؤں کو تبدیل کر سکتی ہے اور کون سی چیزیں نہیں کر سکتی. ہمیں حکم جو ہے وہ دعا کا ہے، کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی معاملات ہوں، ہمیں دعا مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کو دعا مانگنا بہت پسند ہے. اور میں ایک بڑی پیاری بات مجھے اس دن سمجھ میں آئی تھی کہ دیکھیں، دعا کرنا ایک عبادت ہے، یہ سب آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، لیکن ہاں جی اگر آپ کی کوئی چیز قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی معاملات حل نہیں ہو رہے، جتنی دیر تک آپ اس کی دعا کرتے ہیں نا، اتنی دیر تک آپ عبادت کی حالت میں رہتے ہیں، کیونکہ دعا کرنا ایک عبادت ہے. تو لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. آپ سوچیں جتنی دیر تک آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ عبادت کی حالت میں کا ہے، سوچئے. الحمدللہ. تو دعا قبول نہ ہونے کا بھی ایک مقصد ہے، تو دعا کرنی چاہیے، ہر چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. جی جی السلام علیکم آپا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 بولیے. یعنی کہ اگر انسان دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا جا جی چکا ہے. بالکل. انسان اللہ تعالیٰ سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی وہ کرتا ہے عمل، یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیا جائے، جیسے کسی کی شادی کرنا یا کوئی ایسا معاملہ کرنا، وہ انسان کہتا ہے میں یہاں نہ کرتا، میں ایسے نہ کرتا، وہ نہ کرتا. اس کے لیے بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. قدر اللہ ما شاء فعل، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں جو چاہا تھا وہ لکھا ہے، بالکل وہی بالکل ہونا ہے. تو بالکل. انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبیہ، یہ بھی جی دعا پڑھنی چاہیے انسان کو کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں. بالکل بالکل. یعنی کہ جب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو پھر اس کی ہر بات پہ ہمیں راضی ہونا چاہیے. بالکل. آپ تو بالکل بہت اچھی آپ نے بات کی. بالکل جیسے ہم اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں نا، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، لیکن ہمارا بلیو ہے کہ ہمارے ماں باپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، بس ماننا ہے. اس سے کہیں زیادہ ایمان کا ہمارا لیول ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو بھی معاملات رکھے ہوئے ہیں نا، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. یہ اگر سمجھ لیں نا، انسان پھر نہ کفر نہ جی بولے، پھر انسان مایوس نہ ہاں ہو. جی بالکل. جی جی بالکل جی. زبردست. پھر انشاءاللہ. جی بولیے. میرا ہاسپٹل جانا ہوا نا، جی جی کہ میں بتاؤں یہاں پہ وہ ڈاکٹر وہ کہنے لگے کہ پہلے میں نا مایوس ہو جاتا تھا کسی بات سے، کہتے میں ایک دفعہ اپنا فیصلہ پا دے، تو کہتے میں وہاں سے نا واپسی پہ نا میں بیٹھنے لگا گاڑی میں، ایک ہی سیٹ تھی آگے، تو کہتے ایک نوجوان آیا اور بھاگ کے نا وہ گاڑی میں سوار ہو گیا. اچھا. کہتے میں وہاں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یار یہ کیا، مجھے جلدی تھی گھر جانا تھا، بس وہ ہاسپٹل بھی پہنچنا تھا. کہتے میں بس اب میں کیا کر سکتا تھا، وہ گاڑی چل پڑی. کہتے اس کے بعد جو گاڑی آئی نا، میں پھر اس میں بیٹھ گیا، وہ بھرنے میں کافی ٹائم لگا. کہتے میں نے کہا چلو جو اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا. کہتے جیسے ہی ہم آگے آئے تو جو پہلے والی گاڑی تھی نا اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور وہ نوجوان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. کہتے میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس میں ہر معاملے میں حکمت ہے. دیکھیں بس وہی بات ہے نا کہ دعا کی ہاں ہوگی اس نے، چلتے وقت دعا کی ہاں ہوگی جی تو وہ دعا کام آ گئی اس ہاں کی. جی یہی کہتے ہیں گھر سے نکلتے جی وقت جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلیں تو دیکھیں دو جھنڈے ہمارے لیفٹ اور رائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک شیطان کا جھنڈا جی ہوتا ہے اور ایک فرشتوں کا جھنڈا ہوتا ہے. تو جب دعا پڑھ کے جی نکلتے ہیں نا تو شیطان وہیں پر نیست و نابود ہو جاتا ہے اور فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن جب دعا نہیں ہم جی پڑھتے نا تو پھر فرشتے جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ جاتے ہیں اور پھر شیطان ہمارا تعاقب کرتا ہے. تو اس لیے جی نا دعا کی اس بہت کے لیے انشاءاللہ ہاں اس لیکچر کے بعد میں انشاءاللہ دعا کا آپ کو بتاؤں گی کہ دعاؤں کی کتنی اہمیت ہے.
ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اینڈ میں جب یہ لیکچر تقدیر پہ ختم ہوگا تو ایک میں بالکل رکھوں گی کہ کون کون سی دعائیں کس کس ٹائم پہ پڑھنی چاہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی اچھا ٹھیک ہے. آپ ہی ایک میرا سوال ہے آپ سے. جی وہ جی مجھے تو آپ کا یہ بہت پسند آیا لیکچر. ویسے تو ہر لیکچر ہی سبحان اللہ بہت اچھا ہوتا ہے. بہت میں آپ کی بہت فین ہوں الحمدللہ. اور بہت کچھ سیکھا ہے. ہاں جی بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں گے انشاءاللہ. اچھا میرا سوال باجی یہ تھا کہ میری نا بھانجی ہے فن لینڈ میں اور بھتیجا. ان کے یعنی کہ 8 سال ہوئے ہیں شادی کو. تو ان میں نا تھوڑی سی کوئی غلط فہمی آ گئی آپس میں نا. تو لڑکے نے نا بھتیجے میرے نے نا ڈیوورس دے دی ہے. جیسے آن لائن کر کے ماں باپ کو بھی اپنی خالہ کو اس طرح نا تو آن لائن کر کے نا ڈیوورس دے دی ہے. اور قرآن پاک پہ شاید ہاتھ بھی رکھا ہے. اور اس طرح نا تو اللہ معاف کرے. تو 3 ماہ وہ عزت میں بھی ایک ہی گھر میں رہی ہے. تو اس کے بعد کچھ یعنی کہ صلح نامہ نہیں ہوا. 3 ماہ بعد وہ بچی گھر سے چلی گئی ہے اور رینٹ پہ رہ رہی ہے یعنی کہ. تو اس کے بعد اب بچی کہتی ہے کہ اس کو وہ دن اچھے بھی تھے. اب شیطان کی طرف سے کچھ آیا ہے غلط فہمی کا معاملہ. تو میرے خیال سے تو اب یہ معاملہ ہو گیا. اور بچہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو ڈیوورس دے دی ہے. تو بچی کہتی ہے کہ کسی طرح نا میرا صلح ہو جائے. آپ نا میرے بھائی کی یعنی کہ بہو ہو گئی. آپ نا یہ اس کو معاملے کو وہ کرے نا سلجھائیں. تو میں یہ کوشش کر رہی ہوں. کیا یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ وہ کہتی ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میرا گھر بچ جائے. تو اس میں کوئی طریقہ تو اچھا جی. ہو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو رحم فرمائے بچوں پر بچیوں پر. کیونکہ یہی بات ہے کہ علم حاصل نہیں کیا ہوتا. لڑائی جھگڑے تھوڑی سی بات پر ہوتے ہیں لیکن اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے طلاق کے اوپر معاملہ آ جاتا ہے. اللہ ہاں رحم جی فرمائے. کیونکہ اس میں نا پوری ڈیٹیل ہے. طلاق کے معاملے میں نا کسی وجہ سے میں لائیو کال لے لیتی ہوں کیونکہ ان سے اچھا پوچھنا ہوتا ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ کہی ہے 2 دفعہ کہی ہے. اس کے الگ الگ سارے ہاں معاملات ہوتے ہیں. تو اس بارے میں جاننا اگر آپ ایسا کریں کہ مجھ سے آپ پرسنل بات کر لیں. آپ کے پاس نمبر تو ہوگا تو میں ہاں جی انشاءاللہ ہاں پوری ڈیٹیل پوچھ کے میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. چلیں ابھی ٹھیک کیونکہ ہے ٹائم ٹھیک کم ہے. ہے اور یہ طلاق کا معاملہ ہے نا کہ اب 3 ہاں مہینے جی آلریڈی گزر چکے ہیں. ہاں جی بچی ہے نا. بہت پریشان ہے. ہاں جی فن لینڈ میں ہے. وہ روتی ہے اچھا بہت کہ بھئی میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے. ہمارے اچھے بھی دن تھے بھائی آپس میں کزن بھی تھے. تو یہ ایسے کیوں ہوا ہے. وہ چاہتی ہے کہ میرا کسی طریقے سے معاملہ ٹھنڈا ہو جائے حل ہو جائے. اچھا. ہاں تو بس ہاں انشاءاللہ جی دیکھیے مجھ سے آپ نا پرسنل رابطہ کیجیے. پھر میں آپ سے وہ پوری ڈیٹیل ٹھیک ہے پوچھ کے پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جی آسانیاں اوکے فرمائے. اوکے. بہت شکریہ. آمین بہت آمین شکریہ. اللہ جزاک تعالیٰ اللہ رحم فرمائے. خیرہ. وعلیکم اوکے خیرون. اوکے جی. اللہ اچھا کسی اور کا اللہ سوال ہے؟ حافظ. 2 منٹ ہیں بس میرے پاس. انشاءاللہ پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کرے. کوئی بھی سوال اگر آمین پوچھنا چاہے موسٹ ویلکم. آمین. اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی میم؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ بس الحمد للہ. جی بس شیڈول سے تو میم دن بدن ڈیلی ہم لوگ انکریمنٹ کر رہے ہیں ہر چیز میں. جی جی. الحمد للہ جی. اللہ دل کے کو بھی سکون جی سکون ملتا الحمد ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ. اللہ اور آپ لوگ کی تعالیٰ آپ ٹائمنگ بھی کو اچھی ہے نا. سلامت آپ لوگ رکھے. تو رات کو لیکچر کو سن کے سو جاتے ہوں گے نا. تو سوچئے جی عبادت جی کرتے کرتے سو گئے تو سوچیں کتنا اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے. جی آمین انشاءاللہ. میم یہ بتائیں جیسے کہ اولاد کے حوالے سے مطلب کچھ کوشچن ہے کہ جی جب جی. تقدیر وہی جیسے تقدیر میں ہے یا نہیں ہے اور انسان بندہ کوشش بھی نہ کرے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے دعا تقدیر بھی میں کیا نہیں ہے؟ اولاد کی فرمانبرداری ہے. اولاد نہیں ہے. اولاد نہیں جیسے اولاد کے لیے اچھا انسان اولاد ہی نہیں دعا ہے. بھی کر رہا ہے جی. جی تو جی. پھر اب وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ صحیح طریقے ٹائم سے نماز پڑھ. پلیز دوسری سلسلے اپنا مائک میوٹ کریں. مجھے آپ کو جو سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ اولاد نہیں ہے پیدا نہیں ہوئی ہے نہیں رائٹ. نہیں جی جی. اچھا جی. تو اس کے لیے دعا کریں یا نہ کریں؟ مطلب دعا بندہ کرتا ہے لیکن وہی قبولیت نہیں ہوتی تو ذہن وہاں سے ہٹتا ہے. وظیفے پہ وظیفے کرے گا یہ کرو وہ کرو ایسے کرو تو اس کے لیے پھر مطلب دل کو کیسے کیا چیز کرے کہ سکون ملے.
اچھا اچھا جی 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 اچھا جی بہت سارے جی اس طرح کے ایشو بہت زیادہ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں. دیکھیں ہاں میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر چیز جو ہے وہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. بے آپ شک دعا کریں گی یہ بھی تقدیر میں لکھی ہے, دعا نہیں کریں گی یہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. بے شک رائٹ, اسی لیے میں جی آپ کو بالکل ڈیپلی بتا رہی ہوں کہ کیا کیا تقدیر میں لکھا ہے اور کس طرح جاننا اس کا ضروری ہے. ہمیں جو حکم ملا ہے نا پیاری بہن وہ ہے دعا. جی جی دعا کرنا ہے آپ نے, کیونکہ جیسے میں نے بھی بتایا کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں بھی مل رہی ہے تب بھی آپ دعا کے ذریعے عبادت میں ہیں. جی جی دعا بالکل کے ذریعے آپ عبادت میں ہیں. تو جو عبادت کرتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ جی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا ذکر کرتا ہے اس کے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو اب بالکل آپ نے دعا کرنا, دیکھیں آپ کے 3 اسٹیپ ہیں. آپ نے دعا کرنا ہے, آپ نے توکل اللہ کرنا ہے, اور جی اپنے معاملات کو ایزی لے کے چلنا ہے. اپنے اعمال اپنے عمل کو آپ نے ویسے ہی رکھنا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے. نماز پڑھنا ہے, صدقہ دینا ہے, دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے, یعنی جو جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے ان کو آپ نے اختیار کرتے ہوئے دعا کرتے رہنا ہے. دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے, اور دعا کا قبول نہ ہونا بھی عبادت ہے, کیونکہ مستقل آپ عبادت کرتی رہیں گی, مستقل آپ دعا مانگتی رہیں گی. تو جو آپ کو نہیں مل رہا نا, دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے نا. تو ابھی بالکل میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اللہ نعمت دے کے بھی آزماتا ہے. اب ہمارے پاس اولادیں ہیں, ہمیں دے کے آزمایا ہے, آپ کو لے جی کے آزمایا ہے, آزمائی دونوں کے لیے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے تمہیں زندگی اور موت دے کے آزمانا ہے کہ کون اچھے اعمال کر کے میرے پاس واپس لوٹے گا. تو مجھے دے کے آزما رہا ہے, آپ کو لے کے آزما رہا ہے آزمائی دونوں کی. لیکن یہاں پر اللہ کیا دیکھ رہا ہے, ہمارا بیہیویئر, ہمارا رویہ, ہمارا جی ایمان, یہ ساری چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے اللہ. اور اس کے عوض جو آزمائش آ رہی ہے, حدیث ہے کہ جس کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا, ایک چھوٹا سا کانٹا, اللہ اس کے عوض اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. ابھی تو اتنی بڑی تکلیف ہے کہ اولاد نہیں ہے, تو سوچیں آپ کے درجات کتنے بلند ہو رہے ہوں گے. اپنے انعام کو بھی سوچا کریں نا, اور حدیثوں سے یہ چیز جانیں کہ جب مجھے جو چیز نہیں مل رہی ہے درجات کی بلندی کا مطلب کیا ہے. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں کور کروں گی اگر یہ آپ سیشن لیں گی نا, کہ انسان کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو اس کے اوپر جو درجات اللہ بلند کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے. ہم تو ابھی بس یہ جانا ہے درجات بلند, جیسے میں نے آپ سے کہا. بالکل اب اس کی نا میں گہرائی میں نہیں جا پا رہی ہوں. اس کی گہرائی میں کیسے جائیں گے جب ہم قرآن پڑھنے لگ جائیں گے. دیکھیں درجات کا مطلب ہوتا ہے آپ کی زندگی میں, چھوٹا سا میں بتا دیتی ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے. آپ کی زندگی میں نا برکت ہونا شروع ہوگی, آپ کی سوچ میں برکت ہوگی, آپ کے علم میں برکت ہوگی, آپ اللہ کے کاموں کو کرنے کے لیے دوڑیں گی, نیکیاں حاصل کرنے کے لیے دوڑیں گی. اللہ آپ کو توفیق دینے لگے گا, آپ کو اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. یہ ساری چیزیں ملتی ہیں درجات میں, یہ تو میں نے 7 گنوائی ہیں, اور کتنی چیزیں ملتی ہیں. جی ٹھیک ہے جی نا. تو جب ہم اپنے انعام کو جان لیں گے نا کہ اس پریشانی کے پیچھے میرے اوپر اتنا بڑا انعام ہے, تو پھر ہمیں وہ پریشانی پھولوں کی طرح لگے گی. یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ حدیث میں یہ دعا مانگے کہ میرے اوپر پریشانی ہے, لیکن جب پریشانی آئے نا تو مسکرایا کریں کہ اللہ میرے درجات کو بلند کر رہا ہے, اللہ تو مجھ کو نیکی کرنے کا موقع دے رہا ہے. کم از کم میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو کفر بک رہے ہیں یا کوئی جو ہے وہ مایوس ہو رہے ہیں, ہے نا. تو نہیں یہ بھی یہی آزمائش کا آنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جی جی بالکل میم, یہی چیز جیسے کہ ابھی یہی سب سن کے رونے کھڑے ہوتے کہ مطلب اللہ کی طرف سے ہے, لیکن لوگوں نے جو کمنٹس کرنا ہوتا ہے نا کہ یار اتنا کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا تو کیا ہے, تو وہاں پہ تھوڑا سا ڈاؤن فال ہوتا ہے کہ نہیں لگتا ہے ہاں کہ ہم تو کر رہے ہیں, اللہ کی طرف جھک بھی رہے ہیں, اللہ سے مانگتے بھی ہیں, اب نہیں مل رہا, یہ اللہ توکل, میں نے تو صبر کر لیا کہ ہاں اللہ توکل, اللہ نے جب دینا ہوگا دے گا. لیکن لوگوں کے جب ملتے ہیں نا جو وہ چیز وہ تھوڑا سا دیکھیں لگتی ہے. جی لوگوں کی باتوں پہ چلنا تو جائے نا, اگر وہاں لوگ اچھے ہوتے تو آج جی جی اتنے پیغمبر آتے, اتنے رسول آتے. اگر لوگوں کا جی بیہیویئر اس طرح دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ تھے نا, تو وہ کس طرح ٹیکل کرتے تھے. جی اللہ کے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن میں 3 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی ہے. سوچئے 3 جی بیٹے ان کی زندگی میں گئے ہیں. اس سے بڑا کسی کو اگر تکلیف ہوگی, دیکھیں آپ کے پاس جس کے پاس آپ پوچھ رہی ہیں اس کے پاس اولاد نہیں ہے, لیکن اللہ اولاد جب دینے کے بعد واپس لیتا ہے وہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ بے اس کے شک ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے نا. اس کے اندر بالکل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اولاد کی رکھی ہے انسان کے ساتھ. تو سوچئے, تو ان کے اوپر تو سب سے زیادہ بڑی آزمائش آئی تھی. لیکن اگین آپ کو جو بھی اس طرح کے معاملات لوگ کہتے ہیں نا, آپ سوچیں میرے درجات کتنے بلند ہیں, اور اس بات میں مجھے صبر کرنا ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو آپ کو اس آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے, بے لے تو شک کچھ نہیں رہا, ایک آزمائش ڈالی, اس کے بعد آپ کو دیکھیں آپ کو درجات دے رہا ہے, آپ کو نیکی کرنے کا موقع دے رہا ہے, آپ کو صبر دے رہا ہے, آپ کو برکت دے رہا ہے, آپ کو ہدایت دے رہا ہے. کتنی جی چیزیں جی مل رہی ہیں آپ کو.
الحمدللہ جی جی الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی آپ لوگوں کا ساتھ بہت اچھا لگتا ہے. بالکل آپ لوگ میرے ایسے ہیں جیسے مہمانوں کی طرح بھی اس وقت میں بتا رہی ہوں نا. آپ لوگ سب میرے گھر پر ہیں تو مجھے بھی آپ لوگوں سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ لوگوں کو مجھ سے محبت ہے. اور اس میں محبت میں ایلیمنٹ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز محشر میں ان لوگوں کو اپنے سائے تلے رکھوں گا جو میرے لیے ملتے ہیں اور میرے لیے ہی جدا ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول فرمائے. جی کسی اور کا سوال ہے ہنڈریڈ میں ہوگا. میم میرا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کے نمبر پہ میں نے پرسنل میسج کی تھی وہ دیکھ لینا آپ اور اس کا جواب دے دیجیے. جی اپنا نام بتائیے. شبینہ. شبینہ. ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی. وہاں پہ اپنا نام لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے الحمدللہ. میم جی ہاں باجی. جی ہیلو. پوچھیے. جی بولیے ہاں آواز آ رہی ایک پریگننٹ لیڈی ہے اس کے بارے میں نے آپ سے کی تھی سوال. ہے. جی پوچھیے. اس کے مجھے میں طبیعت ٹھیک ہے ہی نہیں رہی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ طبیعت بگڑ رہی ہے. نہیں مجھے آپ کا سوال سمجھ دوسری سسٹر اپنے مائک کو میوٹ رکھیں پلیز. میرے پاس ابھی 3 منٹ ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. جی بولیے. تو ممی کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. 10:30 سے 11 بجے تک. کس کو کیا ہوا؟ جو دوبارہ پریگننٹ پوچھیے. لیڈی ہے پریگننٹ لیڈی ہے. جی ہاں اس کو 9 منتھ چل رہا ہے جی جی لیکن طبیعت ہے نا بہت بگڑ رہی طبیعت بہت بھاری ہو رہی ہے تو ممی کا کہنا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. اچھا جی. طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو ممی کہہ رہی ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ پوچھ رہی ہاں ہیں آپ. لیکن اپنے آپ کو زخمی کر لے رہی ہے جیسے اور اوکے. ہوش میں نہیں رہتی. اچھا اللہ تعالیٰ عظیم فرمائے. اچھا دیکھیے اس کے لیے دیکھیے ایک تو سب سے پہلے کہ نظر بھی لگ جاتی ہے. نظر بد بھی ہوتی ہے. موازتین پڑھ کے دم کرتی رہیں اور ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں کیونکہ بعض دفعہ جسم میں ایسی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچاتا ہے کیونکہ پریگننسی میں ہارمونز جو ہے نا وہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں. تو کبھی جی عورت کو بہت رونے کا دل چاہتا ہے. کبھی کچھ کھانے کا دل نہیں چاہتا ہے. ان سب سے چیزوں سے اسی چیز کی اویئرنیس بھی انشاءاللہ میں دینے والی ہوں آپ لوگوں کے. شادی سے پہلے بچہ اور بچی کو پتہ نہ جائے لڑکا لڑکی کو کہ اس طرح کے جو موڈ سوئنگ ہوتے ہیں نا اس میں کیا کیا کرنا چاہیے کیونکہ اسی میں طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں پریگننسی کے دوران. بہرحال جو آپ نے اپنا مسئلہ بتایا اس کے لیے تو موازتین پڑھ کے دم کریں اور ان تو سے کہیں کہ خود بھی قرآن دعا پڑھیں. میں ڈال دیجیے نا گروپ میں. جی میں انشاءاللہ ڈال دوں گی. اچھا آپ ایسا کریں یہ تھوڑا سا تفصیلی جواب ہے. آپ مجھے پرسنل رابطہ کر لیجیے اور آج کا وہ مینشن کر دیجیے گا اپنا نام بھی اور آج کی تقدیر لکھ دیجیے گا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ کا کوشچن ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو میسج کر دی آپ دیکھ لینا. اچھا میں دیکھ لوں گی انشاءاللہ. ہاں کیونکہ اس کا تھوڑا سا لمبا جواب ہے تو تھوڑا یہاں پہ ٹائم لگے گا انشاءاللہ. کسی جی اور کو السلام شارٹ. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی اور کو شارٹ کوشچن ہے تو موسٹ ویلکم. جی میم میرا سوال ہے کہ میم دیکھیں اللہ کا شکر الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پورا یقین ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے ہیں. تو ہم آمین. جو جی کام جی کرتے ہیں کہ اگر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں اگر ہم کوشش کر رہے ہیں وہ کام ہمارا ہو بھی رہا ہے اور جس طرح ہم سب کو بتا دیں سب کو پتہ چل جائے ہمارا کام کہ ہم نے کرنا ہے اور پھر وہ نہیں ہوتا تو پھر تو وہ اس طرح نا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوا. لیکن میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں نا. تو اب سب کو پتہ چل گیا تو کہتے ہیں نظر بھی تو ہوتی ہے نا. تو پلیز مجھے بتائیں کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا یا نظر لگی ہے اس وجہ سے نہیں ہو رہا. اچھا جی دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے. چاہے وہ شر ہو چاہے وہ خیر ہو سب کچھ من جانب اللہ ہے. اللہ نے اپنے جس چیز میں نے آپ کو بتایا تھا نا اختیار دیا ہوا ہے اس کی پوچھ ہے. اس میں جیسے آپ کو اختیار دیا نماز پڑھنے کا. ٹھیک ہے. اب آپ نے نماز پڑھ لی بہت اچھا. نماز نہیں پڑھی تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں نہیں لکھا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھی. نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا نا اسی اختیار کو آپ نے اس کا استعمال کیا ہے آپ نے. اب کوئی چیز ایسی جو جس میں ڈیلے ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی. دیکھیں انسان کے اوپر ہے کہ وہ کوشش کرے. نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اس نے فیصلہ کر چکا ہے وہ ہمارے لیے. تو نتیجے پر یہی کہا نا کہ توکل اللہ رکھیں. جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسباب والی دنیا بنائی ہے جتنے آپ کے پاس اختیار ہے سب کو کوئی چھوٹے سے کام کے جیسے میں آپ کو بتاؤں کھانا پکانے کے لیے جو آپ کے پاس انگریڈینٹس موجود ہوتے ہیں اسی سے آپ کھانا پکاتی ہیں نا. اگر کوئی آپ کے پاس فرض کرے کسی چیز کی ہرا دھنیا نہیں ہے تو آپ یہ تو نہیں کہتی مجھے کھانا نہیں پکانا. پکاتی ہیں ایٹ لیسٹ کوشش کرتی ہیں. رزلٹ بعد میں پتہ چلتا ہے. اسی طرح زندگی کے جو بھی معاملات ہیں نا وہ آپ نے اسباب کے ساتھ اختیار کرنے ہیں.
اب اس کا رزلٹ آپ کی مرضی کے مطابق آ گیا ویل اینڈ گڈ، نہیں آیا تو اس پر پھر جو ہے نا وہ مایوسی اختیار نہیں کرتے، اس پہ کفر نہیں کہتے، اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تو ہی میرے لیے بہتر جان، اگر یہ میرے حق میں ابھی بہتر نہیں ہے تو اللہ میرا دل اس طرف موڑ دے جس پر میرے لیے بہتری ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. وعیا کا خیر ہوں. یہ چلیں انشاءاللہ بس وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں پہ بھی، کیونکہ ظہر کا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ ٹائم زیادہ ہو گیا، آپ لوگ بھی آرام کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے پڑھایا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے عیبوں کو ڈھا کے گناہوں کو معاف فرما دے، سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیکی عطا فرمائے، بس گناہوں کو معاف فرما دے، سب کو صحت، تندرستی، لمبی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ السلام خیر. علیکم جزاک ورحمۃ اللہ.